الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وقار علماء کرام بزرگوں و دوستوں واجب النصرت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول ہے جڑے علماء کرام دے خطابات تو سنانے مخصوص ہیں وہ سارے خطابات ہو چکے غالباً اشتہار دے مطابق حضرت مولانا قاری یسین حیدر صاحب کا نام درج سی لیکن کسی گھریلو مجبوری کی وجہ تو تحریف نہیں لیا سکی باقی میں حاضر ہوں انہوں کا بھی حصہ جڑا ہے وہ پورا کر دیا تھوڑا کی خیال ہے ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تھک بیٹھے پوری سمندری بھی تھک بیٹھے اللہ کا امر ایسا ہوا ہے کہ آج 2 جلسے اکٹھے ہو گئے شور کوٹ شہر بھی اور جامعہ کریمیہ دا جلسہ بھی پھر ترکڑی رکھنی پہنگی سی تنازل رکھنا پہندا سی رانا صاحب باری سے محترم رانا ثناء اللہ صاحب جدو میزان لایا جو وہ وزنی نکلے میں آ گیا تو ہوں اس تو بعد میں چونکہ اتنے بھی حاضری دینی اس واسطے گفتگو مختصر ہوئے گی مقصد جڑا پروگرام دا پورا ہو چکا ہے وفاظ کرام کو سنا دیتیاں جا چکی ہے شعبہ حفظ سالانہ امتحانات رزلٹ نتیجہ سمرہ تھوڑے سامنے آ چکا ہے بچے نمات لے چکے ہیں خطبہ جمعہ تساں تفصیلی خطیب پاکستان حضرت مولانا شیخ عبدالمنان راسد صاحب کا تفصیلی سن لیا ہوگا یہ آواز دی کمی نہیں رہی ان صرف حاضری مقصود میں سورہ 3 دی تلاوت خطبہ مسنونج کی تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی 4 قسمیں اٹھائی ہیں والتین توجہ ہے تو والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین 4 قسمات پہلی 3 قسمات انہاں دا تعلق فلسطین ملک شام نال والتین قسم انجیر دی انجیر کھادی جگہ دے اللہ دی قسم چکتا ہے محدثین نے لکھا ہے انجیر ایک ایسا پیارا پھل ہے
کہ اس دا ہر دانا ایک لقمہ ہوتا ہے. دوسری دی خاصیت ہے کہ یہ گٹک سختی وہ نہیں ہوتی، پورے کا پورا دانا کھاتا جائے بیج سمیت. تیسرے اس کا وصف ہے کہ بڑی قوت آ رہی. اللہ نے اس درخت روحانی اور جسمانی شفا رکھی. اس کا کثرت نال استعمال محدثین کرام دے عمل تو ثابت. حافظے کی قوت لئی انتہائی اہم ترین پھل. جدوں اللہ نے اس کی قسم اٹھائی سی اس وقت یہ پھل سب تو زیادہ فلسطین ملک شام چوندا سی. والزیتون فرمایا قسم ہے زیتون. زیتون بھی ایک مبارک پھل، جس دے سالن جس کا تیل ایک ایک چیز جدی استعمال چاہیے وہ دن بھی شفا. انتہائی مبارک پھل. یہ بھی زیادہ تر ملک شام میں فلسطین و طور سینین. قسم ہے طور سینا دی جس دے اتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے نال اللہ نے ہم کلام ہوئے، اللہ نے کلام فرمایا اور تورات دیا تختیاں عطا فرمائی. 40 راتاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور سینا تے رہے. اس کا ذکر قرآن چاہتا. انبیاء علیہ السلام دی عادت مبارکہ تنہائی اور خلوت پسند. تسی جان دیو کہ سورہ سینا تے موسیٰ علیہ السلام رہے اور غار سعود دے نال غار حرا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 3 سال جاندے رہے. اس تلاش اس قوم دخی بڑھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار حرا تھی قرآن کا نزول کا آغاز فرمایا. اترے قسمہ ملک شام دیا. طور سینا بھی شام ہے. چوتھی قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. یکدم اللہ نے ملک شام تو 3 قسمہ اٹھا کے چوتھی قسم آ کے مکہ شہر کی اٹھائی. باقی قسمات کیوں اٹھائی ہیں؟ اس کی وجوہات توجیہات قرآن نے کئی جگہ سے بیان فرمائی. لیکن مکہ شہر کی قسم اللہ فرماتا ہے صرف ایک وجہ ہے جس وجہ تو میں چوکنا. حالانکہ اتنے مقام ابراہیم بھی، زمزم بھی، صفا مروہ بھی، حجر اسود بھی، اللہ کا گھر بیت اللہ بھی. اور تسی جانتے ہو کہ جیسے حج بیت اللہ جدو زمین نہیں سی، جدو زمین کوئی نہ آئی، اتنے کی آئی؟ پانی آئی. تے اللہ دا عرش اس مقام تے سی، اللہ دا عرش پانی تے سی. جدو اللہ نے زمین بچھائی آسمان بنائے تو اللہ نے اپنے عرش کو اوپر اٹھایا، جو اس وقت ساری مخلوق تو اوپر ہے اور ساری مخلوق اس کے نیچے. اس کا عرش اتنا وسیع ہے کہ ایک کھلے میدان ہے ایک مندری ایک چھلا پیا ہوئے جتنی وہ جگہ گھیرتا ہے ایویں ساری مخلوق نے اللہ دے عرش دے مقابلے ایک مندری دے برابر.
جڑے اللہ دا عرش ہے اس دا جڑا فرش ہے وہ جنت الفردوس دا چھت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں مکے شہر دی قسم صرف ایک وجہ تو اٹھائی. وجہ کیڑی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا پیارے میں قسم چکتا ہی نہیں مکے دی صرف اس وجہ تو چکنا کہ وان تھا کہ تسی اس شہر وچ آپ رہندے ہو. میں تہاڈی وجہ تو چکنا ساری چیزاں نیچے اور میرے محبوب دا رہنا سب تو وان تھا بس تسی وجہ ہو. تہاڈی وجہ تو قسم چکنا لا اقسم بہذا البلد وان تھا. فرمایا صرف تہاڈی وجہ تو قسم چکنا. مکے دی قسم تکی دی وجہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شام دی قسمات فلسطین دی قسمات تن نے انجیر زیتون اور طور سینا. تسی ویکھو نا قرآن ایک حسین امتزاج جتھے مسجد حرام دا ذکر آئے گا نال مسجد اقصی دا آ جائے. جتھے بیت المکے دا ذکر آئے گا نال بیت المقدس دا شام دا ذکر آئے. ذرا قرآن پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ. اجے تک تو میرا ماحول نہیں رلن دیا. خیر کافی عرصہ ہو گیا لگتا ہے اس وجہ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام تے مسجد اقصی ایک مکے چھے تے دوجی فلسطین شام ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مسجد نبوی اندر تشریف فرما اور اپنے ممبر پاک تھے. نبی علیہ السلام میں دعا فرمان لگے اے میرے اللہ مکے اندر برکت نازل فرما. اے اللہ میرے شہر مدینے اندر برکت نازل فرما. دوسری حدیث پاک آپ نے فرمایا میرے اللہ مکے دے اندر برکت عطا فرما اور مدینے دے اندر مکے پاک نالوں دگنی برکت عطا فرما دے. اللہ میرے ابراہیم باپ نے بیت اللہ واسطے مکے واسطے دعا کی دیا نے. اے اللہ میں محمد مدینے واسطے دعا کرنا. اللہ جو مکہ برکت والا ہے ایویں مدینہ برکت والا بنا دے. مدینے دی شہر غبار اندر بھی اللہ نے شفا اور رحمت رکھی ہے. مدینہ پاک دے اندر اللہ نے رحمت تے برکت عطا فرمائی ہے. فرما دگنی برکت عطا فرما. اللہ جو مکی اندر برکت ہے مدینے اندر برکت عطا فرما. دعا جاری ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی جا رہے ہیں. مکے پاک واسطے دعا تو بعد پھر مدینہ پاک واسطے دعا تو بعد نبی علیہ السلام نے ملکہ وال توجہ فرمائی. فرمایا اللہ ملک یمن اندر برکت عطا فرما. اے اللہ ساڑھے ملک یمن برکت دے. پھر رسول اللہ کی ودائی دعا فرمایا اے اللہ ملک شام اندر برکت عطا فرما. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اے اللہ ملک شام اندر برکت نازل فرما. جدو آپ نے برکت دعا فرمائی مکہ پاک واسطے پھر مدینہ پاک واسطے پھر یمن واسطے پھر شام واسطے اتھے آگے جدو دعا بند ہون لگی نا تو ایک بندہ بیٹھا ہی وہ آئی عراق دا. تو پتہ ہے پھر اپنا علاقہ تھوڑا جا بدن ہوا پیارا تو لگتا ہے نا. پر رحمت وس رہی ہے. حضور دعا کیتی جا رہے ہیں مکے واسطے مدینے واسطے. پھر چلو بھی نہ دو تک تے گنجائش ہے سی چوپ رہندا. یمن واسطے بھی شام واسطے بھی ساڈا ملک تے رہ گیا. اٹھیا تے پتہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں دعا کر رہے ہو یمن تے شام واسطے ایویں دعا کر دو. ملک عراق واسطے دعا کر دو تے ساڑھے عراق واؤ فی عراقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ رسول عراق واسطے دعا کر دو. میرے محبوب نے فرمایا نہیں. فرمایا نہیں.
عراق واسطے میں نہیں دعا کرنی. عراق ایران واسطے رسول اللہ نے کدے دعا نہیں کی تھی. توجہ ہے تھوڑی. ہوں بھی جتنے بند ہیں نا 10-15 بندے انہوں کی زبان جدوں کھلتی ہے سعودی عرب کے خلاف ہی کھلتی. ایران کی تعریف کر رہے ہو تو سعودی عرب کی وہ تنقید کر رہا ہے. اس اتنے انج ہوتا ہے, اتنے انج ہوتا ہے, اتنے انج ہوتا ہے. سعودی عرب ایران کی ہوتا ہے کدے وہ بھی دسیا کرو. اتنے تے منہ نو کیا تو ڈنگر جڑے کھول آتے ایران والے پاس چپ رہتے ہو تو سعودی عرب کے بارے بکواس کی جاتے ہو. اس ملک واسطے تباس کرتے ہو جس ملک واسطے برکت کی دعا رسول اللہ فرمائی, وہ خلاف بولی جاندے ہو تے اس کی تعریف کی جاندے ہو. جب اتنے انقلاب آیا سی تے پھر محمد بن عبد الوہاب نے سارے دربار گرا دیتے. تے جدو ایران انقلاب آیا سی خمینی دا انہیں کی کیتا؟ اتنے زبانہ تھوڑی چپ خاموش. بتاؤ کتنی مساجد اہل سنت نے ایران, کتنے جناب مدارس اہل سنت نے, کتنے علماء اہل سنت نے, کتنے اراکین اسمبلی اہل سنت. یہ تو ان چیزاں نظر نہیں آنی اور سعودی عرب کے پاس کر دو. یاد رکھیے قیامت تک حرمین بھی محفوظ رہیں گے اور حرمین کی باڑ بھی محفوظ رہے گی انشاءاللہ. توجہ ہے ماشاءاللہ. وفی عراقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ سڑے عراق واسطے دعا کرو. آپ نے فرمایا نہیں, عراق اس لائق نہیں کہ نبی دعا کرے. فرمایا میں نہیں دعا کروں. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اتنے شیطان دا سنگ نہیں کسی, اتنے فتنے برپاؤ سے, میں نہیں دعا کروں. پھر ساری تاریخ پڑھ لو, سارے فتنے جڑے اج تک رونما ہوئے نہیں یا قیامت تک ہونے, انہوں کی جڑ تے بنیاد یہی نے, یا ایران ہے یا عراق. فرمایا میں نہیں دعا کرتا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کے خلاف فتنہ, اہل بیت کے خلاف فتنہ, توحید کے خلاف فتنہ, سنت کے خلاف فتنہ, خوارج کا فتنہ, رافضیوں کا فتنہ, نسبیوں کا فتنہ ہے, تقلید کے فتنے, جتنے فتنے آج تک نکلے اس کی جڑ, اس کی اساس اور بنیاد یہی رہا. ان ذرا سنو. فرمایا والتین, میں تقریر تھوڑی لمبی شروع کر بیٹھا, برداشت کر جاؤ. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین, قسم انجیر دی, قسم زیتون دی, قسم طور سینا دی. ملک شام اندر نبی علیہ السلام نے دو کہ اللہ دے عرش تو سوا سایہ کوئی نہ ہو سی. ساری دنیا اکٹھی ہو سی, مرد عورت, زمین تو پگھل رہی ہو سی تابے. ہن بعض حدیث جو ہوتا ہے کہ حشر دا میدان عرفات مکے چ ہونا ہے, بعض حدیث ہوتا ہے شام میں ہونا ہے. ہن تطبیق ویکھو محدثین دی. محدثین فرماتے ہیں پہلی صف عرفات جو سی, آخری صف ملک شام میں جو سی. اس پوری زمین تے فیصلہ ہو رہا ہے انسانیت. اللہ دے سامنے ہر بندے نے کلیا کلیا پیش ہونا. جی آپ درمیان کوئی وکیل نہیں ہونا, کوئی ترجمان, آپ پیش ہونا ڈائریکٹ. وجود تے کپڑا کو نہیں ہونا, تے رب تے تواڈے درمیان ترجمان بھی کو نہیں ہونا, تے تہاڈا عربی فرفرا ہونے, تو آپ بول کے حساب تے بنے. اللہ فرمانا کہ انہوں تے میرے بندے چھوڑ دو, اے جانے تے میں جاؤ. حساب اس نے ڈائریکٹ لینا ہے, تے سریع الحساب ہے, جلدی حساب لے دو. توجہ ہے. ملک شام, 3 قسم اللہ نے اس ملک شام دی اٹھائی ہے, اتنے حساب ہونا ہے. جڑے تسی سارے لبی پھر دے ہونے, سارے ختم ہونے. اتنے اولاد دا سارا ہوتا ہے, بیوی دا سارا ہوتا ہے, بچیاں دا سارا ہوتا ہے, نسل دا سارا ہوتا ہے, خاندان دا سارا ہوتا ہے, اقتدار دا سارا ہوتا ہے, مال دولت دا سارا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے سارے سہارے عارضی تے فانی, قیامت جب انہوں نے ویکھی تے بندے دی حالت کی ہو سی,
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. فرمایا سارے وے کے نست ہوئے گا جنہاں واسطے دنیا حرام کمائیاں کرنا ہے، جنہاں واسطے ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جس بنیاد سے کرتا ہے، سارے سہارے ٹوٹ جان گے، ختم ہو جان گے. کوئی برادری کم نہیں آئے گی. برادری ویک کے بندہ نست ہوئے گا، دوست نے ویک کے نست ہوئے گا، بیوی بچیاں نے ویک کے نست ہوئے گا. حتیٰ کہ ایک حدیث سنیے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ بندے نو دفن کیتا جاندا ہے، قبرستان دے اندر لے جایا جاندا ہے، جنازہ گاہ اندر تین چیزاں بندے نال جا رہی ہیں. ایک مال دولت جا رہا ہوندا ہے، مال جا رہا ہوندا ہے، چرپائی جا رہی ہوندی ہے، بستر جا رہا ہوندا ہے، کوئی کھیس کوئی چادر جا رہی ہوندی ہے، کوئی وہ ہولا قبر بنانے، کوئی پانی کوئی جنگ کوئی شے جا رہی ہوندی ہے. نال بیوی تے بچے اولاد اے سارے رشتہ دار خیش قبیلہ جماعت تے جتے تے فوج تے سارے جا رہے ہیں. یہ بھی نال جا رہے ہیں، دفنان واسطے نال جا رہے ہیں. ساڈے علاقے تے خیر رواج کوئی نہیں، تواڈے علاقے چ ہونا ہے کہ جدو بندہ قبر دفن کریے تو وہ جڑی ماں ویڑ مون کر دی ہے میرا پتر تے جوان فوت ہو گیا ہے. تھوڑے علاقے کوئی نہیں واقع ہوا ہے کہ ماں نال دفن ہو گئی ہوگی، بچہ لو میں بچے نال لیٹنا ہے، ماں بھی نہیں، بھرا بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، بیوی بچے نہیں، جماعت نہیں، جتھا نہیں، ورکر نہیں، کوئی بھی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بندہ فوت ہوتا ہے قبرستان والے جایا جاتا ہے، مال دولت پیسہ جو کچھ نال جانا ہے سارا واپس، چرپائی بھی واپس. بلکہ پہلے تو چرپائی جاتی ہوتی ہے، ہوں تو چرپائی بھی کوئی نہیں جاتی. بغیر چرپائی تو ہوں تو لے جاتے ہیں بزرگوں دفن کرنے واسطے. چرپائی ہوں نال کو نہیں جاتی. کیوں؟ گھروں نہیں جاتی، ہوں مسیح تو جاتی. گھر والی چرپائی بھی موک گیا جے کام اور دو پترا انہاں مولوی پیسے دے کہ کولو چرپائی بنوائی ہوئی با ساڑے پہ بس چرپائی بنا دو، اس لائق نہیں کہ گھر دی چرپائی تے دفن کری. انہیں صدقہ دے کہ چرپائی بنوائی ہوئی ہے با ابا انہیں ڈرایا ہوا مولوی ابا ابے نو چرپائی مسیح والی تے دفن کرو، جے گھر والی تے کیتے ہوئے تے گھر واپس آئی تے بابا کدے کدے واپس آ جائے تے بچے تھوڑے ڈر سو. انہاں اس وقت مسجد کی چرپائی بنائی. کدی عبرت آئی کدی ڈر آیا ہے کہ مسجد کی چرپائی تینوں دفن کرنا ہے، اولاد نے تین گھروں چرپائی دین بھی تیار نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. دفن کرنے والے ساری قوم برادری موجود ہے قبرستان دے اندر. مال دولت جڑا گیا وہ واپس پلٹن لگا، مال بھی واپس، چرپائی بھی واپس، ہتھیار بھی واپس، جو کچھ گیا واپس، اور اولاد بیوی بچے جو کچھ گیا برادری جو بھی گیا قبرستان واپس پلٹن لگا. جدوں واپس پلٹے نے حدیث سنی ہے صحیح بخاری اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں برادری پچھا نو پلٹتی ہے تے قبر اندر فرشتے آ جاندے تے انہاں نو میت نو اٹھایا جاندا ہے، وہ پوچھا جاندا ہے، سوال حساب کتاب شروع ہونے لگا ہے. برزخ دی زندگی نو ملن لگی، اٹھایا گیا، حساب کتاب شروع ہونے لگا ہے. تینوں جوتیاں دی آواز اینو قدماں دی ہاٹ سنائی جاندی ہے. انہاں بندیاں دی جڑے دفن کر کے واپس جا رہے سن، کیونکہ کچی قبر ہوے، کچا چھت ہوے تو اوپر چلن والے دی ہاٹ نیچے نو آواز آندی ہے. ایویں میت رکھیا جاندا ہے، اٹھتے جنہاں دی وجہ تو کہندا سے، جنہاں دی وجہ تو ظلم کردا سے، جنہاں دی وجہ تو بہنا بیٹیاں دا حق کھاندا سے، جنہاں دی وجہ تو پڑوسیاں دا حق کھاندا، زمیناں تے قبضہ کیتے، جڑا حرام خوری کیتی، رشوت لئی، سود کھاتے، بدماشی عیاشی جو کچھ کرتا رہے، جنہاں دی وجہ تو کرتا رہے. ویکھ سارے جا رہے نہیں، آواز سن جا رہے نہیں، قدم دی آڑ سن واپس جا رہے نہیں. کوئی نہیں کھلوتا، کوئی نہیں اس جگہ تے کھڑا، سارے واپس جا رہے نہیں. ہن حساب کتاب دیون دا وقت آ گیا. وہ واپس گئے، مال بھی واپس گیا، اولاد بھی واپس گئی، جتھے واپس آ گئے، جماعت واپس آ گئی، مرید واپس آ گئے، تے دوست واپس آ گئے نے، والدین بھی واپس آ گئے، بھرا بھی واپس آ گئے نے. ہن قبر دے اندر اکلا ہویا ہے. جو ہی اکلا ہویا ہے، اس سہارے نو لبو جڑا سہارا کدے نہ چھڈے. سہارا کیڑا ہے؟ قرآن سنیے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. جو یہ شاب کتاب شروع ہونے لگا ہے،
فرشتے دے کول آئے نے حساب شروع ہونے لگا مال واپس ہے اولاد واپس ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں چاروں قسم دے مال اے دے سارا لے پاسوں پیرا لے پاسوں سجیوں تے کھبیوں تو اوپروں کدو نماز اگے کھڑی ہو گئی ہے کدو روزہ کیا گیا کدو صدقہ و خیرات کیا گیا کدو قرآن دی تلاوت آ گئی ہے انہوں گھیر لے آئے نا چاروں پاسوں تے اوپروں بھی گھیر لے آئے پنجوں پاسے گھیر لے گئے نے نیک مال نے انہاں کیا برادری چھڑ گئی ہے لیکن اسی نہیں چھوڑاں گے مال چھوڑ گیا لیکن اسی نہیں چھوڑاں گے نیکی ایسی رحمت ہے نیکی ایسی رحمت ہے نیکی نہ جڑ جاؤ نیکی نہ اپنا تعلق جوڑ لو نیکی تھوڑا ساتھ نہیں چھوڑے گی نہ آخرت اندر نہ دنیا اندر نیکی دی وجہ تو بندہ معزز ہو جاتا ہے نیکی دی وجہ تو بندہ عزت والا بڑھ جاتا ہے نیکی دی وجہ تو بندے دے نام بدل جاندے نے نیکی ایسی رحمت ہے صحابہ کرام دی نیکیاں نو پڑھ لو ابو بکر صدیق نو نیکی نے صدیق بنایا ہے سیدنا عمر نو نیکی نے فاروق بنایا ہے سیدنا عثمان نو غنی اور سخی جناب نیکی نے بنایا ہے سیدنا علی نو مقام تے شان تے رتبہ ملیا نیکی دی بنیاد تے ملیا ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا نو شان ملیا نیکی دی بنیاد تے سیدہ کرد اما جی عائشہ صدیقہ نو عظمت ملی ہے نیکی دی بنیاد تے جنوں جو رتبہ ملدا ہے نیکی دی بنیاد تے نیکی وجود نال چمٹ جاندی ہے اولاد چھوڑ جاندی ہے نیکی چمٹ جاندی ہے نیکی دے نال بندہ حاجی ہو جاندا ہے نیکی نال بندہ نمازی ہو جاندا ہے نیکی نال بندہ سخی ہو جاندا ہے نیکی نال بندہ مجاہد ہو جاندا ہے نیکی نال بندہ مہاجر ہو جاندا ہے نیکی نال ہی بندہ انصار دے زمرے اندر شامل ہوندا ہے نیکی نال بندہ یال معروف ہوندا ہے نیکی نال ہی بندہ قاری بندا ہے نیکی نال ہی بندہ حافظ بندا ہے نیکی دے نال ہی بندے دے اچھے اچھے نام پیارے پیارے نام بن جاندے نے گناہاں دی وجہ تو بندہ کوئی ڈاکو بن جاندا ہے گناہ دی وجہ تو بندہ راشی بن جاندا ہے گناہ دی وجہ تو بندہ سود خور بن جاندا ہے گناہ دی وجہ تو بندہ حرام خور بندا ہے گناہ دی وجہ تو بندہ قاتل بندا ہے گناہ دی وجہ تو بندہ چور تے ڈاکو بندا ہے گناہ دی وجہ تو بندہ بدمعاش بندا ہے گناہ دی وجہ تو بندہ زانی تے بد کردار بندا ہے نیکی دی وجہ تو بندہ عزت تے مقام تے شہرت نصیب ہوندی ہے اللہ نے نیکیاں دا ذکر کر کے اہل ایمان نوں دسیا نیکیاں وجود نال کیویں چمٹدیاں نے جویں اسلام بندے نال چمٹ جاندا ہے ایویں ایمان بندے نال چمٹ جاندا ہے ایویں ہر نیکی بندے دے وجود نال چمٹدی ہے تے قرآن کی آندا ہے فرمایا ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما قبر دے اندر چاروں پانچوں پاسوں اعمال صالح آ گئے نے نیکیاں آ گئی نے ادھروں نماز عذاب نو روک کے کھڑی ہے ادھر صدقہ خیرات روک کے کھڑے ہے ادھروں جناب روزہ تواڈے عذاب نو روک کے کھڑا ہے اتوں قرآن دی تلاوت آ گئی ہے جڑے تواڈے عذاب نو تانوں روک لیا تواڈے وجود نو گھیرا پا لیا ہے بولو کس شے نے اونچی بولو چاروں پاسوں تواڈے وجود نو گھیر لیا ہے کیڑی شے نیکیاں نے ایک اور حدیث سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا قیامت والے دن بندے دے اچانک سامنے ایک خوبصورت ترین شکل دے اندر ایک بندہ آگے کہے گا مینوں پہچانے ایک کہے گا میں تینوں نہیں پہچانے کہے گا میں تیری قرآن دی تلاوت میں قرآن دی تلاوت زمین تپ رہی ہے میں تینوں گرمی نہیں لگن دینے سورج نیڑے میں تینوں دھوپ نہیں پہن دینے اوپر سورۃ البقرہ تے سورہ آل عمران سجدہ جناب اوپر سایہ کر رہے ہوں گی بندے دے جنہاں دے سائے جویں بندہ دھوپ دے اندر چھتری ہوندی ہے ایویں دھوپ دی شدت دے اندر اوپر سورۃ البقرہ اور آل عمران تے سایہ کر رہی ہوں گی اتنا عظیم سایہ ہوئے گا جتھے جتھے پیندا جائے گا اگے جگہ ٹھنڈی ہوندی جائے گی بندہ رب دے حضور جا رہا ہے رب دے سامنے حساب و کتاب جب واسطے جا رہے ہیں نہ انہوں دھپ لگی ہے نہ انہوں تپش ہوئی ہے انہوں بچایا تو بولو کہ نے بچایا قرآن دی تلاوت نے بچا لیا ہے یعنی قیامت دن بھی نیکی تیرے نال وجود نہ چمٹ جائے گی تینوں دھپ نہیں لگن دے گی نیکی نو پہچانو نیکی نال چہرے تے نور آندا ہے نیکی نال چہرہ روشن ہو جاندا ہے نیکی نال
بندے دی زندگی آسان ہو جاتی ہے، موت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ نیک بندے دیاں گھر دے اندر رحمت تے برکتاں نازل ہوندیاں نے، نیکی دی وجہ تو بندے دی عزت تے مقام اندر اضافہ ہوندا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ساری دنیا تو عزت عطا فرمائی ہے، کس بنیاد تے؟ ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے تھوڑے ذکر نو بلند کیتے نیکیاں دی وجہ تو کیوں؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کوئی گناہ میرے مصطفیٰ دے قریب آیا نہیں، کوئی گناہ آپ نے کیتا نہیں، آپ معصوم عن الخطا نے، گناہاں تو پاک نے، تاں اللہ نے ساری دنیا تو بلند کر دیتا ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ نیکیاں نال اللہ بلند فرما دیندا ہے، نیکیاں دے نال نیکی نال جڑے رہو۔ اے ساڈا تہاڈا اکٹھ نیکی دی بنیاد تے، اے مسجد نیکی دی بنیاد تے، مدرسہ نیکی دی بنیاد تے، اکٹھ نیکی دی بنیاد تے، جلسہ نیکی دی بنیاد تے، گفتگو نیکی دی بنیاد تے، ادھی رات اسی سارے تے بیٹھے ہیں نیکی دی بنیاد تے، مدرسہ چلتا ہے نیکی دی بنیاد تے، یعنی جتنی عزت غیرت اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے نیکی دی بنیاد تے۔ نیکی 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 نو جان، نیکی دے اندر او اللہ نے قوت رکھی ہے جیڑی برادری اندر بھی قوت نہیں، کسے شے اندر وہ طاقت نہیں جیڑی طاقت اللہ نے نیکی اندر رکھی ہے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دی سنیا آپ نے فرمایا میدان جہاد اندر جہاد کے دوران ایک صحابی نو لگے تیر، جو تیر لگے نا تے صحابی دے منہ چ نکلے ہس، تو پتہ کی معنی ہائے، تیر لگا ہے درد ہوئی لگی، فرمایا ہس ہائے۔ نبی علیہ السلام نے سن لیا، آپ نے فرمایا میرے پیارے جے تو ہس نہ کمے آتے زبان تو نکلیا بسم اللہ، وہ تو تیر لگائی ہس نہ آکھیا تے بس بسم اللہ آکھیا، پھر ویکھیا منظر فرشتے تینوں اپنے ہتھاں تے چک کے ہر تیر تو آپ بچا دے، تیری حفاظت کرتے کیڑا جملہ بسم اللہ، نیکی تیری حفاظت فرما دی، نیکی تنوں بچا لین دی، ہس نہیں فرمایا بسم اللہ، ہس تے الفاظ نہیں، ہائے نہیں، کیڑی زبان جو جملہ نکلے بسم اللہ، نیکی والا جملہ، نیکی 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 جڑو اپنے وجود دے نال، نیکی ویکھ لو تو سدا نیکی لا کے سٹی ہوئی ہے نالی چہرے تے ہوتے منہ تے داڑھی ہونا کیے، میرے الوے کو کیے کیڑے ظالم ہو، آپ نے کی اپنی آپ نے کی آپ کٹ دو۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا سا تے سونا بنایا پیارا بنایا انسان ہو، سن تین دی قسم، زیتون دی قسم، تور سینا دی قسم، مکہ شہر دی قسم، سن ملک شام دی قسم، سن مکہ شہر دی قسم، اسا تے سونا بنایا سا پیارا بنایا سا تے بہترین بنایا، اسا تے جنت واسطے بنایا، دونوں اعلیٰ مقام دے درجات فرمایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، تھلے گرے ہو اپنے مقام تو آپ گرے ہو، میں تے دونوں ایڈا پیارا بنایا کتنا پیارا، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، میں تنوں بڑا پیارا صورت دے اندر بنایا ہے، میں چاہتا سا تنوں انتہائی اعلیٰ پیارا بنایا جویں میں چاہتا سا میں تنوں بنایا، لیکن میرے بندے سن لے، ثم رددناہ اسفل سافلین، ذلیل تو اب ہویا ہے، نیکی دا راہ تو چھوڑیا، فرعونیت کو اختیار کیتا ہے، گناہ نو تو اختیار کیتا ہے، ظلمت نو تو اختیار کیتا ہے، دھیریاں نو تو اختیار کیتا ہے، توحید نور نو چھوڑیا، سنت نور نو چھوڑیا، شرک دے اندھیرے بدعات دے اندھیرے اندر تو آپ داخل ہویا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، فرمایا جس نیچے پن تو اتر آنا چاہنا ہے، جس ذلت تو اوپر آنا چاہنا ہے، جس عزت راستے دے آنا چاہنا ہے، یہ چاہنا ہے کہ میں تنوں اعلیٰ ترین اشرف المخلوقات میں بنائے، ایویں تو اگر چاہنا ہے کہ میں تنوں عزت مقام عطا کراؤں، کدے اندر ملے گی، برادری اندر نہیں، قوم اندر نہیں، حسن اندر نہیں، جمال اندر نہیں، نسب اندر نہیں، حسب دے اندر نہیں، مال و دولت اقتدار اندر نہیں، کدے اندر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا تمہیں بلندی ملے گی نیکی دی بنیاد، نیکی میں بڑی طاقت قوت رکھی ہے، اللہ جی کتنے قوت، فرمایا وہ برادری اندر بھی قوت نہیں جیڑی میں نیکی اندر قوت رکھی ہے، وہ ہتھیار اندر بھی قوت نہیں جیڑی میں نیکی اندر قوت رکھی ہے، کیویں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث صحیح البخاری اندر ایک بندہ جا رہا ہے، توجہ میرے بارے، ایک بندہ جا رہا ہے، راستے تے اچانک انہوں کر کے آواز فلاں بندہ
او دا اے نام ہے، او دے ابے دا نام ہے وے فلاں علاقے چ او کھڑا ہے اپنی زمین دے وچ او آپ وہولا کئی لے کے پہنچ گئے، او زمین نو پانی لانا چاہندا ہے تے پانی کوئی نہیں تے اے بدلو پھیلو تے جاؤ تے او دی زمین نو جا کے پانی لو۔ بندہ ایویں چہرہ چکیا حیران و پریشان جسدار یہ آواز بدلا جو آ رہی، اللہ دی قسم ہے کسی شاید طاقت نہیں جڑی نیکی چ این آواز ہے جدو این بدلن آواز نال بدل چل پے جدو چلے نا نبی علیہ السلام فرمایا بندہ بھی بدلا دے نال ٹر پیا، وہ جناب آسمان وال چلتے جا رہے ہیں، ٹرتے جا رہے ہیں، بھی نیچے چلتا جا رہا ہے، جدھر جدھر بدل جا رہے ہیں بھی جا رہے ہیں۔ ایک جگہ تے گیا ہے اونچا جا پہاڑ ہے تے بدل برسے، بدل برس کے زمین وال پانی آیا، کھالے نو پانی پیا، یہ بھی کھالے نہ ٹرتا ٹرتا اتنے پہنچ کے ایک بندہ وہولا کئی لے کے کھلوتا ہے، انہیں پانی نو ٹکیا، پانی نو بنیا، پانی نو بن کے تے اندر اپنی زمین نو پانی لایا ہے۔ یہ پوچھتا ہے تیرا نام کی ہے؟ وہ آندا میرا نام فلاں ہے۔ تیرا پے دا نام کی ہے؟ میرا پے دا نام فلاں ہے۔ یار تو کیڑی نیکی کرنا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے، تو خاص کرنا ہے نیکی۔ وہ نیکی من دس تیری نیکی دی وجہ تو میں ایک بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے، بدلا جو تیرا نام تیرا پے دا نام سنیا ہے اور تیرے واسطے بدل وسے نے آسے بھی پاسے سارے پاسے خشک سالی ہے، وہ زمیناں خشک پئیاں نے، فصل مر رہے نے، زرد رنگ پہ گئے نے، تیری فصل واسطے سپیشل بارش ہوئی ہے، پانی آیا ہے۔ یہ تو کیڑی نیکی کرنا ہے، کیڑا عمل کرنا ہے؟ نہیں آکھیا میرا فلاں خاندان ہے، میں سب زادہ تھا، میرے واسطے پانی آیا ہے، میں سید زادہ، میں پیر زادہ، میں فلاں زادہ نہیں، میرا حسب ہے وے، میرا نسب ہے وے، میرا رنگ ہے وے، اس وجہ تو میری برادری بہت ہی ہے، تاں نہیں ہے ہوندہ ہے میرے کو ہو رہے ہو جی جائے نیکی تے میں نو یاد نہیں ہے۔ خاص نیکی ہے وے کہ جدوں میری یہ زمین کو فضل آتی ہے میں اس زمین دے فضل دے 3 حصے کرنا، ایک حصہ میں لے جانا اپنے زمین دے خرچے واسطے، دوجے حصہ لے جانا اپنے آل و عیال واسطے، تیسرا حصہ میں دانا کدے گھر نہیں لے گیا۔ میں پہلے اعلان کرنا کہ اللہ دا حصہ لین والے غریب یتیم مسکین مستحقین آ جاؤ تو سارے آ جاؤ اندر تے میں سارا حصہ اللہ دے راہ اندر پورا حصہ ایک اللہ دے راہ اندر ون دینا تقسیم کر دینا۔ تے پھر میں نے کی ہوندہ ہے تے نہر بھی کوئی نہیں ہے، تے دریا بھی کوئی نہیں ہے، تے سمندر بھی کوئی نہیں ہے، تے پانی دی کوئی صورت نہیں، تھلے تے برانی علاقہ ہے۔ لیکن عجیب منظر ہے جدوں میں نو پانی دی لوڑ پیندی ہے میں گھروں نکلنا کئی لے لینا بہولا لے لینا جنا پانی ٹکنا ہوندہ ہے بننا ہوندہ ہے جی میں دوسرا ٹائم نہیں رکھے ہوندہ بس ساڑھی منگل نو واری ہے تو 6 بج کے انے وارتے پانی ایسا بننا ہے انجے میں کئی لے کے گھروں ٹور پہنا تو میں کہنا یا اللہ میں جا رہا ہوں آج میری فصل نو پانی دی لوڑ ہے میں نہیں پتا تو پانی کے تو بھیجنا ہے میں جا رہا ہے انے وجہ پانی آ جاوے جدوں میں آنا پانی پہنچ جاتا وہ کسے شاید طاقت نہیں جیڑی مل کے شابہ ہاں تقریب میرا دل کرتا پہ شور کوڑنا بھی جاما تو توڑے بولی شور مچائی رکھا تو جی بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ ہاں انشاءاللہ کریے بیان پہ پاس کریے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ نیکی اسمان وال چڑھتی ہے میں چڑھتی ہے اللہ وال گناہ نہیں جے چڑھتے گناہ والوں تھلے مار دیتا جاندا ہے زنا تے بدکاری تے فحاشی بھی حیا انہوں تھلے مار دیتا جاندا ہے وہ دے واسطے اسمان دروازے نہیں جے کھل دے اچھے کلمات لئی اسمان دروازے کھلنے اچھے امان اوپر نو جاندے برے اعمال ثم رددناہ اسفل سافلین این پلٹا کھاونا ہے جہنم تے محدثین کرام لکھیا جہنم دی کسی زمین دی تہوان اندر اللہ نے جہنم نو رکھے ہوئے ہے بڑھائے ہوئی عدت لکافرین تے قیامت والا ثم رددنا اسفل سافلین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اللہ نے جہنم نو تھلے نو ایسا کوئی گڑا بنایا ہے جتھے بندہ ذلیل ہو کے داخل ہوندہ ہے گناہاں دی وجہ تو داخل ہوندہ ہے نیکیاں دی وجہ تو بندہ اوپر نو جاننا ہے اوپر نو جاننا ہے اوپر نو جاننا ہے اوپر نو اٹھتا ہے دنیا بھی عزت ہوندی آخرت اندر بھی عزت ہوندی ہے وہ کہتا کون رات دے 12 بجے باندھا مسجد دے اندر کون باندھا کسی خطیب نو واحد نو سنن واسطے یہ ساری محبتاں کی وجہ تو نہیں بولو نیکی دی وجہ تو اگر نیکی درمیان جو ختم ہو جائے سمجھو بندے دی محبت ختم ہو جائے پیار ختم ہو جائے چہرے تے نور آندا ہے روشنی آندی ہے کی آندا ہے کہ میں
ایک نیکی کرنا اللہ دا حصہ پورا دینا تے ونڈ جانا تقسیم کر جانا جدوں میں پانی دی لوڑ ہوندی ہے میں ٹائم اللہ نو دس کے تے کرو ٹر پینا دیانا اللہ اج میری فضل نو پانی چاہیے میں جا رہا وہاں تے میں کدے بھی واپس نہیں مڑیا جدوں پہنچنا اسے ٹائم تے پانی آ جاندا ہے پانی جان بہان والا پانی بھیجن والا وانزل من السماء ماء فرمایا وہی یہ پانی جڑا سمان تو نازل کرنا ہے فرمایا بدلاں تے ٹوردا ہے بدلاں نو چلاندا ہے اللہ فرماتا ہے قرآن پاک اندر اساں کئی قسم دی ہواواں بنائیں پہلو آبی بخارا سمندر دے وچوں پانی چوں بن کے اوتاں نو اسی لے جانے پھر اوتے بدل بنانے پھر بدلاں دے ٹکڑے بنانے پھر ٹکڑے نو آپس وچ جوڑنے آپس وچ جوڑ کے پھر تہواں لگانے پھر تہواں لگا کے فرمایا پھر اسی انہاں نو ٹورنے تے اوتے ساری فضا ہموار ہوندی ہے اب بندیاں دے پانی نیوی جگہ تے آندا ہے اللہ فرماندا ہے کہ اساں اوتے جگہ نو برابر رکھی ہویا ہے پھر جدوں ساڈا حکم ہوندا ہے جدھر نو حکم ہوندا ہے جتھے جتنا حکم ہوندا ہے فرما بدلاں نو اوپر اٹھا کے انہاں دے نو پہاڑاں دی صورت اندر بنا دینے آ فرما توتے پہاڑاں دے برفاں دے توتے اولے فرما ساڈے کول پہاڑاں نے اولیاں دے پہاڑ نے جی اسی چاہیے تے اکٹھا بدل پھٹے تے پانی زمین تے آ جائے جے اکٹھا آ جائے تے جانور بھی مر جان پرند بھی مر جان کیڑے مکوڑے مر جان تے فصلیں تباہ ہو جان تے بندے دے مکان تے چھت کوئی چیزاں برداشت نہ کر سکن یہ کون ہے جڑا نہ پانی نو نہ سمندراں دے وچ اٹھے بخارات نو پہلے بدل بناندا ہے بدل بنا کے پھر ہوا وچ پھیلاندا ہے پھر بنا کے اللہ فرماندا ہے تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ گرنا ہے تاکہ میری مخلوق نو تکلیف بھی نہ ہوے فرما انج میں زمین وال پانی بھیجنا ان ترتیب نال پانی بھیجنا ترتیب نال پانی او دی زمین نو کیوں آندا ہے اس پاسے بھی زمین ہے ادھر بھی زمین ہے ایتھے نیکی کوئی نہیں ادھر نیکی کوئی نہیں جتھے نیکی ہے اوتھے پانی آندا ہے جتھے اللہ دی رحمت ہوندی ہے پھر اوتھے نیکی پہنچدی ہے جتھے کوئی شے نہیں پہنچدی جتھے کوئی شے نہیں پہنچدی اوتھے نیکی پہنچدی ہے حدیث سن لیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیکی کیویں پہنچدی جب بڑی بڑی مصیبت تو بندہ بچ جائے نا کوئی حادثہ ہونے لگے گڈی ٹکران لگے تو بندہ بچ جائے تے آندا ہے باج بالکل گل تے مک گئی آئی پر کوئی ہتھاں دا توجہ نیکی کینوں آندا ہتھاں دا تینوں کی آندا ہے کوئی دتا نیکی جی جڑے آندے او ہتھاں دا دتا ہتھ دا دتا بول بولو شاباش آندے تکبیر اللہ جویں آندا انہاں ہتھاں دا دتا کم آیا او کیویں کم آندا سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی فرمایا کہ ہتھاں دا دتا کم آیا رحمت کی بارش ہوئی ہے ہتھاں دا دتا کم ہے ایک بندے واسطے بارش ہوئی ہے ہتھاں دا دتا کم ہے ایک زمین واسطے بارش ہوئی ہے او جڑا ہتھاں دا دتا ہے او دی وجہ تو اس نیکی چڑھی اسمان ول او دی وجہ تو رحمت تے برکت ہوئی ہے ایک اور حدیث سنیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما غزوہ تبوک کے جیش نصرہ دی تیاری ہے 32,000 صحابہ کرام تیار کرنا ہے لشکر تیار کرنا ہے نبی علیہ السلام اتنے اہتمام نال اتنے انتظام انسلام نے کدے بھی چندے دا اعلان نہیں فرمایا جویں غزوہ تبوک دے موقع تے آپ نے فرمایا غزوہ تبوک دا موقع نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ 32,000 صحابہ نے جنہوں تیاری واسطے جناب مال چاہیے سواریاں چاہیے نے پیش کرو اپنا اپنا مال حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام دا اعلان سن رہے ہیں اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے آپ نے صدقہ و خیرات دا تعاون دا اعلان فرمایا ہے سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کے گھر نو چل پے نے حضرت عمر فرماتے میرے دل وچ خیال آیا کہ اج میں اتنا مال لے آنا ہے تاکہ صدیق تو اگے ود جاواں اتنا لے آنا کہ صدیق تو اگے جاواں تھوڑی دیر گزری سیدنا عمر فرماتے ہیں میں جب پہنچیا حضور کو نہ تے گھر دا ادھا سامان دو ایسے ہی میں تقسیم کیتا مشہور حدیث ہے ادھا سامان میں گھر رکھیا ادھا سامان رسول اللہ کو لے کے آ گئے ان میں بیٹھا مکہ تو صدیق آ گئے نبی علیہ السلام فرمایا او صدیق ابو بکر جی یا رسول اللہ تسی کی لے آئے ہو فرمایا محبوب جی گھر دا سارا سامان عمر لے آئے سن ادھا یا رسول اللہ میں نے پورا سیدنا عمر فرماتے ہیں ادھا ہی میں خیال کر لے سی عمر اس بندے تو اگے جان تک کدے خیال نہ کری اس تو اگے کوئی نہیں ہو جا سکتا
صدیق تو آج تک کوئی اگے جا ہی نہیں سکیا. صدیق تو اگے کون جاوے؟ صدیق دے بارے تے خواہش ہے لوگاں دی کہ اگے جاویے. صدیق تو اگے گیا ہی کوئی. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. سیدنا ابو بکر صدیق گھر دا سارا زمان لے آئے. نبی علیہ السلام قبول فرمایا ابو بکر تیرا زمان ہے، عمر تیرا زمان. اور صحابہ بھی لے آئے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ گل سنو، گل صاف جائیے میرے صحابہ، جب تک عثمان وچ نہیں نہ ہونا گل نہیں بڑھنی. ہاں عثمان وچ آسی تے گل بن سی. فرمایا صدیق گھر دا سارا زمان لے آئے، عمر ہتھاں لے آئے، اور صحابہ اپنے اپنی بساط طاقت مطابق لے آئے، لیکن گل بڑھنی ہے عثمان نال. فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ. فرمایا تسی کی پیش فرما دو. ایویں ابو بکر عمر گھروں لین گئے، عثمان اتنے ہی بیٹھا ہی میں جس ویلے سن یاد فرمان کی پھر ویکھا کہ نیکی کریندی کیویں. رات تک کی ٹائم ہو گیا، 12 ہو گئے. 1450 سال ہے تو پہلے دی گل ہے. 1450 سال پہلے دی گل ہے. رات 12 بجے اسی پاکستان تے پنجاب تے سمندری چ بیٹھے ہاں مسجد. 1400 سال پہلے دی گل ہے. نیکی کوئی انجڑی تے ہے کہ ہجے بھی ذکر جاری. واہ عثمان تیرا ذکر تے جاری ہے. اینو آدھے نیکی انجڑ دی زبان تے اللہ پھر اس چرچے نو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ اس زمین تے پھر چرچے کرتا ہے، ذکر مکڑ نہیں دیندہ. بندہ شرط ہے کہ خلوص دل نہ نیکی کرے تو صحیح. ہکو رات ہکو دن نے آپ نے فرمایا عثمان جی معبود. فرمایا تیرے بغیر نہیں گھر پڑھنی، تسی دسو کی دیندے ہو، تسی بولو. فرمایا معبود جی 1000 اٹھ گیا ہوئے ہے. پتہ کتھے؟ ملک شام ہے. کتنے گیا ہے؟ شام ہے. یا رسول اللہ تو ڈرے ہوئے ہیں تے پہنچنا لے آسان. انگلیاں تے دن گھڑے ہوندے، مہینے دن جان نو تے اتنے دن آن نو. کل یا پرسوں 2 دن 3 دن میرا قافلہ آن والا 1000 اٹھ راشن دا لدیا ہونا ہے تے تجارتی قافلہ ہے. تے یا رسول اللہ جدوں مدینے داخل ہو سی نا، اس جڑے سب تو پہلے 100 اٹھے نا، ایویں انہاں دی مہار رسی کھول کے یا رسول اللہ سامان سمیت انجے لدے لدائے تھوڑی خدمت ہی پیش کرے. سبحان اللہ. شان صحابہ زندہ باد. جدوں سیدنا عثمان نے یہ گل کیتی نا، تکبیر اللہ اکبر حق علی حدیث زندہ باد. بابا سید صفدر شاہ صاحب نقوی زندہ باد. بابا سید صفدر شاہ صاحب نقوی زندہ باد. آپ نے فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ. فرمایا میں تینوں جاننا، تیرے دل نو بھی جاننا، تیری کیفیت نو بھی جاننا، تیری سخاوت نو بھی جاننا، تیرے دل کے حوصلے نو بھی جاننا، سارے کو جاننا. ہو عثمان تیری مالی طاقت حیثیت نو بھی جاننا. یہ تو تھوڑا ہے، صرف 100 اٹھ دیتا ہی. فرمایا اور بات. سیدنا عثمان فرمان لگے یا رسول اللہ میں نہیں لگتا ہے کدے ساری حدیث نو پڑھی نا، حدیث نو پڑھی میں بیٹھا بیٹھا نا یا سفر کرتا کرتا حدیث کا نقشہ پڑھاتا رہنا. میں نہیں لگتا با عثمان آکھیا دل لائی با. دوجی باری فرماسن پھر دے سا، پھر فرماسن پھر دے سا. جنہی باری مادہ کا دینا جا سا لذت ہی بکری سکونے بکری. یا رسول اللہ اور فرماؤ کی چاہتے ہو؟ 200 کر لوٹ. فرمایا عثمان تھوڑا جے اور بات. یا رسول اللہ 300 کر لو. ساری روایات کو اکٹھا کر لو عثمان کی سخاوت دے بارے. آخر تک سین عثمان آکھیا یا رسول اللہ جڑے آخر تے 100 بچنا آخر تے لینے قطار اٹھا دی تو میرے کان چھڑ دے ہوتے 900 اٹھ انجی لدے لدائے لے لو. 900 اٹھ. سویرے تو گھر جا کے نا کیلکولیٹر رکھ کے یا اپنے موبائل میں جو حساب شروع کرا ہے عثمان کتنی سخاوت کتنی آئی، اٹھ دی قیمت کتنی ہوتی آئی کہ لدے لدائے 900 اٹھ جدو پیش کیتا ہے نا حضور ممبر تے آئے. نیکی بدل کتنا اونچا کر لے جاتی ہے. آپ نے فرمایا عثمان جی محبوب جی. فرمایا سواریاں بھی چاہیے، کوئی سواریاں بھی پیش اٹھ تو علاوہ بھی کوئی شاید ہو سکتی. فرمایا ابو 100 گھوڑا لے لو. 100 گھوڑا پیش کر دے.
فرمایا عثمان 100 گھوڑا بھی ٹھیک ہے، 900 اونٹ لدائے بھی ٹھیک ہے، لیکن راشن لی کچھ نقدی۔ یا رسول اللہ میرے گھر اندر اس وقت 5.5 کلو سونا موجود ہے، 5.5 کلو سونا گھر پہ ہے، تو 29-29.5 کلو چاندی پئی ہے، دسو کی چاہیے وہ تولا تو تولے نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ فرماؤ۔ فرمایا عثمان کی چاہنا ہے؟ فرمایا محبوب جی سارا سونا تے ساری چاندی۔ ہن میں جدو اعلان کرنا ہے جب میں قریبیاں واسطے گیٹ بند کر کے میں ویکھنا وا کیڑا بندہ 1 کلو سونے دا دیندا ہے۔ عثمان تے تبرہ سوکھا ہے، عثمان پڑھنا بڑا اوکھا ہے۔ عثمان کی سیرت نو پڑھو تے صحیح۔ جڑے لوگ آدھے صحابہ مال لین آیا ہے تاں مسلمان ہویا ہے، ابو بکر عمر عثمان مال لین لئی مسلمان ہویا ہے۔ میں نہ زبانہ بند کرو تبرائیو، ابو بکر عمر عثمان مال دیون لئی اسلام وچ آیا ہے۔ جڑا مال لے آیا وہ دسو۔ جدو صدیق دنیا تو گیا ہے گھر وچ کفن جو کا پیسہ کوئی نہیں، جدو عمر دنیا تے گیا ہے فرمایا عبداللہ ساری برادری اکٹھے کر کے بیت المال جو میرا قرض ادا نہ کرے، برادری رل کے میرا قرض ادا کرے آئے۔ سیدنا عثمان نو بھی پڑھ لو، سیدنا ابو بکر و عمر نو پڑھو، ساری سیرت پڑھو تو پھر موت پڑھو تو سخاوت پڑھو، تو ان سمجھ آئے گی کہ مال لے بڑھنا آیا ہے، اپنا مال کما کے اسلام تے لوٹانا آیا ہے۔ فرمایا عثمان 900 اونٹ لدایا تے 100 گھوڑے تے 5.5 کلو سونا تے 29.5 کلو چاندی۔ پھر بات اور پتہ ایڈی وڈی نیکی پھر ممبر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھڑے ہو سکتے، انجی فرما سکتا ہے کہ عثمان بس کر تھوڑا کیا آ جا، انج نہیں فرمایا۔ ہوں جہاں مدرسے نال مسجد نال تعاون کرے وہ اشتہار تے نہ آ جائے تسی ناراض ہوندے جی ساڈا نام نہیں لکھیا فلاں دے، لیکن تہاڈا کیوں لکھی لکھی وہ جڑا لکھوائے پتہ پر کیویں لکھوائیدا ہے۔ حضور ممبر تے کھڑے تے تھلے اتر آئے ممبر تو، جذبات ہوندے نا جلال ہوندا ہے، ایویں ممبر تو نیچے اتر آئے تے صحابہ اکرام نے دعوات چیرتے چیرتے نبی علیہ السلام اتھے جا خود پہنچے جتے عثمان بیٹھے۔ سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے، محبوب نے جفی پا لی ہے تے نالے خوشی دے آنسو جفی پائی جا رہے ہیں تے نالے روندے جا رہے ہیں، جب کا جو آنسو وستے تے حضور دے تے عثمان دے تے جفی پیار نال پائی ہوئی ہے تے رسول اللہ پتہ کی فرماندے معاذ اللہ عثمان معاذ اللہ عثمان ما ملا بعد اليوم، اج تو بعد کنوں کی دی لوڑ ہی نہیں عثمان نو۔ معاذ اللہ عثمان ما ملا بعد اليوم، نیکی دی لوڑ نہیں۔ ثم رددنا اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتا ہے نیکیاں چھوڑ تسی آپ ذلیل ہوئے ہو، آپ تھلے نو ٹر گئے ہو، تو تے اللہ بلند کرنا چاہندے نیکیاں نال۔ نیکی کرو ایمان نال تے نیکی نال تہاڈا رتبہ تے مقام اتھا ہو جائے گا۔ پڑھو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بعد عثمان ما ملا بعد اليوم، آج تو بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اس حدیث کا دوسرا معنی معاذ اللہ عثمان ما ملا بعد اليوم، آج تو بعد عثمان کوئی گناہ بھی کر بیٹھے تاوی عثمان نو یہی نیکی کافی ہے۔ نیکی اندر او قوت ہے جڑی ہتھیار اندر بھی قوت نہیں، نیکی اندر او قوت ہے جڑی مال و دولت اندر بھی قوت نہیں، نیکی اندر او قوت ہے جڑی اقتدار اندر بھی قوت نہیں، نیکی اندر او قوت ہے جڑے بندے دے اپنے وجود اندر بھی قوت نہیں۔ ان نیکی بندے نو رحمت فرماندی ہے، ان نیکی نال چہرے تے نور آندا ہے، ان نیکی نال مستقبل روشن ہوندا ہے، ان نیکی نال آخرت بندے دی بن جاندی ہے، نیکی نال ہی قبر روشن ہو جاندی ہے، نیکی نال ہی بندہ بلند ہوندا ہے۔ تاں ہی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ زمین تے ٹرتے سن قدماں دی ہٹ جنت دے اندر، او کیڑی شے جڑی چکدی ہے بندے نو نیکی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتا ہے انسانوں میں تے تانوں اتاں لے جانا چاہنا، اے بندوں میں تانوں اتاں لے جانا چاہنا، تسی گناہ کر کے ذلیل ہو رہے ہو، میں تانوں اتاں لے جانا چاہنا
چاہنا میں تو عقیدہ توحید اندر لے آنا چاہنا تھوڑے کلمات طیبات اوپر لے جانا چاہنا تھوڑے اعمال دی تھوڑا درجہ تھوڑا بلند کرنا چاہنا تسی آپ ذلیل ہو گئے اور رسوا ہو گئے گناہاں دے پیچھے لگے ہو دوستو پیغام سنیے گناہاں نو چھوڑو نیکی نو اپنی آخرت بناؤ نیکی نو اپنے وجود کا حصہ بناؤ نیکی نو اپنی عادت بنا لو نیکی اندر اپنی فطرت ڈھالو نیکی تو بغیر بندے نو نیند نہ آئے نماز نہ پڑھے تے تڑپتا رہے اپنے جناب چرپائیوں تے کتے یاد ہے قائد ملت علامہ سان ندری شہید رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن کہ میں ایک دفعہ سفر تو واپس آیا تے لیٹیا تے شاد نماز بھول گئی یاد نہ رہی کہ شاد نماز پڑھی ہے یا نہیں فرماتا میں لیٹیا تے نیند کرنا چاہواں تے نیند نہ آوے پھر لیٹا تے پھر نیند نہ آوے پھر خیال چلے آیا کہ کیڑی وجہ ہے میں نیند نہیں آ رہی فرماتا پھر خیال آیا کہ نماز شاہ بھول گیا سا نماز شاہ رہ گئی سی نیند نہ آئے شاہ دی نماز بغیر نیند نہ آئے نیکی بغیر نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی نو معمولی نہ سمجھا جائے ذرہ برابر بھی اگر نیکی ود گئی قیامت والے دل الوطن یوم دین الحق قیامت الحق فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وزن ود گیا قیامت والے دل وزن ودنا ہے نیکی دے نال برادری نہیں جے تولنی اقتدار نہیں جے تولنا پیسہ نہیں جے تولنا نیکی نہیں جے تولنا ہے ایک پاسے گناہ دوجے پاسے نیکی نیکی ہی وزن رکھ دی ہے گناہاں دے وزن نو گھٹان دی ہے تے نیکی دا وزن ودا نیکی نال وزن بندے دا وزن ہے نیکی اختیار کیجئے ذرہ برابر نیکی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ذرہ برابر نیکی ذرہ برابر نیکی ذرہ کی نو آندے سویرے بندہ اپنے گھر اندر سوتا ہوئے مکان دا دروازہ بند ہوئے تے مکان دی جیتا جو سورج کی روشنی اندر پہندی ہے وہ دے سفید کوئی چیز اڑدی ہوئی نظر آندی ہے انہوں ذرہ آندے فمن یعمل مثقال ذرۃ ذرہ برابر نیکی ود گئی دوسری ایک حدیث سن لیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دی نیکی جوں دے انڈے دے برابر ود گئی جوں دا انڈا جان دے ہو جوں دیا کئی قسم ہوندی ہیں ایک جوں دیے جناب تے ایک اس تو بھی چھوٹی ہوندی ہے انہوں کی آندے ہو بول لیک آندے ہو ایک لیک تو بھی تھلے ہوندی ہے انہوں تک ہاں شاہ بڑے پڑھے لکھے بیٹھے میں ہن پتہ لگا میں سمجھا میں پڑھا گل کر رہا پڑھے لکھے بندے ماشاءاللہ جوں دی ساری قسم تو سمجھ آئی گے کٹ دینا ہوندے ہو گھر پہ ایک ہاں شراکت داری کیتی کرو ماشاءاللہ باروں بلان نالو آپ بھی کر لیے کر توجہ ہے ایک جون دیئے چوری صاحب ایک جون دیئے تے ایک لیف تو آگے چھوٹی کڑی شاہ تک ہوندہ ہے جون دا انڈا رسول اللہ فرمانے نے جون دا انڈا یعنی تک دے برابر اگر نیکیہ نے پلڑ نیکی جاسی تھی اس وزنوں بھی وہ پلڑا زہر کرے سی الوزن یومئذین الحق قیامت تو الحق ایک تخت برابر اگر وزن ود گیا نیکی ود گئی تخت برابر اتنی ساری ود گئی کہ کدے کدے میں سوچنا اہل حدیثو یہ قیامت اللہ جدو ترازو لگنا ہے انشاءاللہ کی خیال لگنا ہے انشاءاللہ جی نیکی تھک دے برابر ود گئی نیکی ایٹی وزنی تھک دے برابر ود گئی اللہ پھر بھی جنت دے دے نیکی اتنی قوت طاقت رکھ دی تھک دے برابر جی نیکی ود گئی ان سانو آدھے بارا فیدین نہ کیتا کرو آج کل سارے ملک دے سکالہ رفلیدین نے پیچھے پائے ایسے کوئی ضروری ہے رفلیدین کوئی ضروری ہے میں آگے تاکھ دے برابر نیکی ود گئی تاکھ دے برابر جن نیکی ود گئی رسول اللہ نے فرمایا جڑا ایک واج رفلیدین کرتا اللہ انہوں پوریاں کامل دا نیکیاں دیتا ہے کامل پوریاں تاکھ نہیں پوریاں نیکیاں کامل سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث راوی مجموع زوائد اندر سنن در قطنی اندر حدیث پاک
10 نیکیاں ایک رفع الیدین دے نال 43 مرتبہ فرضاں دے اندر رفع الیدین ہوندا ہے 4 زور اندر 4 رکعت زور اندر 4 عصر اندر 3 مغرب اندر 4 عشاء اندر 2 فجر اندر 43 مرتبہ رفع الیدین صرف فرضاں ہی بندہ کرتا ہے 430 نیکیاں روزانہ جدی طاقت دے برابر نیکی ود گئی جے ہو سکتا ہے رفع الیدین ہی جنت دا ذریعہ بن جائے سنت نو معمولی نہ جانیا کرو آج کل سارے لوگ رفع الیدین کے پیچھے پے نے کوئی ضروری نہیں ہاتھ بن کے پڑھ لو تا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لو تا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہاتھ سینے سے بن لو تا بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر تھلے بن لو تا بھی کوئی مسئلہ نہیں جتنے مرضی بن لو تے کوئی مسئلہ نہیں اور سارا زور ہاتھ دے ہاتھ اہل حدیثو جوانوں سنو اور کالجوں سکولوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء اہل حدیث آپ سے مخاطب ہوں تمہارے ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کیوں جا رہے ہولی ہولی تھلے نو جا رہے دنیا ہولی ہولی اتنو آ رہی ہے تو تھلے نو جا رہے ہاتھ باندھو سینے پر بس یہی حدیث ہے یہی سنت ہے یہی طریقہ نبوی ہے بس رسول اللہ نے نہیں باندھے ناف کے نیچے اللہ کی قسم نہیں باندھے ناف کے نیچے رسول اللہ نے نہیں ہاتھ چھوڑ کے کبھی زندگی میں نماز پڑھی جب بھی آپ نے ہاتھ باندھے سینے پر باندھے ہاتھ بننے ہوندے ہی سینے لیکن ہاتھ شخص ٹوٹ جاوے نا جب ہڈی ساٹ لگ جو ہاتھ بد ہوتا ہاتھ خیر ہی بد ہوئی ٹوٹ گیا سی تاں بد ہے مطلب بد ہوندا ہی ہوگا جڑا سینے تے ہو اینو یاد ہے ہاتھ بد باقی کھلا ہے باقی جتھے پھرتا رہے کھلا ہے بد وہی ہے جڑا تے لگ جائے وہ بد ہویا ہے جڑا انج ہو گیا وہ بد ہے ہی نہیں بدا ہوندا ہی ہوے جڑا سیدنا واقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام میں اپنی اکھاں نال ویکھیا آپ دا دائیں ہاتھ اوپر پایا نیچے علا صدری سینے تے ہاتھ سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سینے تے بنے سنت نو معمولی نہ جانو سنت نو حقیر نہ جانو انہاں سنتاں پیچھے تے ساڈے اسلام نے قربانیاں دتیاں نے انہاں سنتاں پیچھے تے ہاتھ خنداں نو شل کیتا گیا سٹیاں ماریاں گئیاں نے انہاں دی سنتاں دی وجہ تو سن مسجداں چوں باہر کر دتا گیا دھکے دے دتے گئے اہل حدیث روک دیتا گیا نماز پڑھن تو مساجد کے اندر پھر اہل حدیث نے رفع الیدین تے ہاتھ سینے میں بننے واسطے ایک وتر پڑھنے کے لیے اور پیغمبر کی سنتوں پر عمل کے لیے تو ہم نے مساجد مدارس الگ کھڑے کیے تھے انہی سنتوں پر آج یہی سنتے ہم سے چھیننا چاہتے ہو تمہارا تشخص تمہارا توجہ تمہارے امتیاز تمہاری نشانی تم سے چھیننا چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ ان سنتوں پر پہرا دیں گے جویں پہرا دین دا حق ہوتا ہے نعرہ تکبیر تیرا پیر میرا پیر الا الذین انہوں کوئی سمجھ نہیں ملا انہوں اوقات سے میں میں نشد کئی پڑھ دیں یہ بیچارہ وہی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات انسان خود دلیل ہوندہ ہے اللہ تے عزت دیندہ ہے کدھے نال بولو نیکی نال عزت دیندہ ہے رفت دیندہ ہے نیکی نال بلند مقام فرماندہ ہے نیکی سنت رو نہ چھوڑے آجے سنت رو حقیر نہ جانے آجے معمولی یعنی سنت ظاہری طور پر کتنی عام معمولی کیوں نہ ہوئے سنت نو حقیر نہیں جاننا سنت نو معمولی نہیں جاننا سنت نال پیار کرنا ایک ہی سنت ہوتے پیرا دینا ہے اہل حدیث دا مانا سنت کے پیرے دار اہل حدیث آندہ ہی انہیں جڑا ہوئے سنت دا چوکیدار اہل حدیث آندہ ہی ہوئے جڑا سنت دا پیرے دار ہوئے سنت رکھوالا ہوئے سنت عامل ہوئے سنت محافظ انہوں اہل حدیث کیا جاندہ ہے یہ سنتا چھڑ دنیا نے پھر اہل حدیث سنتا کی وعدہ سنیے سن لوگ آدھن کے امتیاز ساڑھے ختم ہو جان لیکن انشاءاللہ ساڑھے امتیاز ختم نہیں ہوئے گا اپنی مساجد دوبارہ یہ سنتے لگا دو یہ حدیث لگا دو رفع الیدین کے اسبات والے اشتہار لگا دو سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث لکھی ہوئی ہیں جن اشتہارات پر وہ مسجدوں کی زینت ہوا کرتی اصل مسجد حسن تے جمال ہویا کرتے سر خاموش دعوت ہویا کرتی سی نہ مٹانا تیوار آندے ہوتے ٹیلا ہوتے تو جوڑا دو ٹیلا لگی انہوں تیرا اشتہار کیوں نہ آئیے سن
سنت نو لگائیے، سنت نو لگائیے، سنت نال پیار کیجئے، نیکی نال پیار کیجئے، نیکی نال محبت کیجئے. مادر عثمان ما ملا بعد اليوم، آج تو بعد عثمان کوئی گناہ بھی کر بیٹھے پھر بھی عثمان نقصان نہیں پہنچایا سکے گی کوئی شے، کیونکہ عثمان کو لو ہو گئی ہے او جے نیکی جڑی سارے تے غالب آ گئی ہے. عثمان نو بلند کیتا ہے تے نیکی نے بلند فرمایا. سنیے نیکی اندر اللہ نے کتنی قوت طاقت رکھی. حدیث ہے صحیح البخاری اندر ایک بندہ سمندر دے اندر سفر کرتا ہے، ایک دوجے جزیرے اندر گیا ہے، وہ تو سامان خرید کے واپس اپنے ملک اندر پیری بیڑے تے چڑھ کے آنا ہے. اللہ دا امر ہویا پیسے مک گئے. چلو پیسے مک کے ہو سکے وہ ہن کی پریشان کھلوتا ہے. ایک بندہ آیا انہیں چہرے دے آثار محسوس کر کہنے لگا یا تو پریشان لگتا ہے کہڑے ملک دا ہے؟ انہیں کہا میں فلاں ملک دا. کیوں پریشان ہے؟ انہیں کہا یار سبت تے آیا سودا سلب خریدے آیا واپس جانو، پیسے ختم ہو گئے نے، پیسے کوئی نہیں، میرا خرچ ہے 1000 درہم تے میرے کول ہے ہی نہیں، میں واپس تاں جا سکنا جے 1000 درہم ہوئے. انہیں کہا جے میں تنوں قرض حسنہ دے دے وہاں، تیرا میرا کوئی ضامن، تیرا میرا کوئی گواہ، تیرا میرا کوئی گارنٹر، کوئی ایسا بندہ. کہنے لگا یار میں مسافر ہاں، تجھے ملک تو آیا، اتنے تے میرا کوئی ضمانت دینے والا نہیں، جے تو ضمانت لینی ہے تے میرے ایک ضامن ہے. انہیں کیا کون؟ کہنے لگا اللہ میرا ضامن ہے. انہیں کہا جی اللہ ضامن ہے، 1000 درہم میں تن دیتا ہے، یہ 1000 درہم لے کے وعدہ کر کے فلاں مہینے دی فلاں تاریخ تک میں پیسے لے کے تیرے واپس آ جائیں گے. واپس آیا ہے، اپنے ملک اندر آیا، جدوں وعدہ آیا ہے خیال رکھیے، جدوں مہربانی کیتے کرو، جدوں وعدہ آیا ہے، جدوں وقت آیا ہے، ادوں میں تیرا فون ویکھے ہی نہیں، میں سننا تو تا پتہ پیسے دے فون تے کم از کم سنتے رہ کرو نا، فون سنتے رہو، دے مامی نہیں وعدہ تے جا کے معذرت کر لو نا، وہ میرے کو نہیں بڑے یار مہربانی تیری، فون تے سنتے رہو. فون میں تیرا ویکھے ہی نہیں، ادو تو ویکھے ہی جدوں لوڑ پئی ہے، ہن نہیں ویکھیا. چلو جدوں وعدہ ہے یہ 1000 درہم لے کے بندرگاہ تے آئے، سویر تو شام تک کھڑا رہا ہے، وہ ادھر پاسے کھڑا رہا، دوجی بندرگاہ دے دوسرے پاسے ادھر کھڑا رہا ہے. وہ آیا آج میرا دوست، لگتا تے امانتدار آئی، لگتا تے چنگا آئی، ضرور لے کے پیسے آئے گا. حدیث پڑھنے صحیح البخاری میں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 درہم اپنا قرض واپس کروا دے. بندرگاہ تے پہنچ گیا ہے، وہ دو وصول کروا دے، بندرگاہ تے پہنچ گیا، آج ضرور میرا دوست آئے گا، جنہوں میں قرضہ دیتا سی وہ ضرور آئے گا. شام تک کھڑا رہا، سمندر دے اندر جناب طوفان آیا ہوئے ہے، بحری بیڑا ملیا کوئی نہیں، شام دا وقت ہویا ہے. کہنے لگا میرے اللہ یہ ٹھیک ایک قرضہ میں لیا سی لیکن ضامن تے تینوں دیتا سی تے ہن میں لے کے آ گیا تے بحری بیڑا تے ہے کوئی نہیں تے ادھر میرا بھائی پریشان ہوئے گا. یا اللہ پھر کی کیتا جا سکتا ہے؟ انہیں اپنے ترتیب اللہ فرماندا ہے. پھر اللہ نے کانوں کیویں ترتیب سمجھاوندا ہے؟ سمجھو جویں موسیٰ دی ماں نوں سمجھائی ہے ترتیب کہ فرعون دے لشکر آ لگے نہیں تو صندوق دے اندر بچے نوں پا دے دریا دے حوالے کر دے، لواں گے موسیٰ بنا کے رسول دیاں گے. فرمایا ساڈا وعدہ ہے نیکاں دی نیکی کدے ضائع، نیکیاں دی نیکی کدے ضائع نہیں ہوندی، لہذا تسی دوا دریا دے حوالے کر دو. انہوں ہی اللہ نے ترتیب سمجھائی نے. لکڑ چکی ہے، لکڑ نو کھودیا ہے، وہ سوراخ کیتا ہے، وہ 1000 درہم رکھیا ہے تے نال رکا لکھا ہے میرے دوست میں آیا سا کنارے دریا دے کنارے سمندر دے کنارے آیا سا لیکن میں بحری بیڑا ملیا کوئی نہیں تے میں شام تک انتظار کرتا رہا. تو من کدے بےمان نہ سمجھے، من خائن نہ سمجھنا، میں امانتدار ہاں، میں 1000 درہم لکڑی پا کے تیرے ول بھیج رہا ہاں. سامن اللہ دے حوالے کرے تو منہ بنے لکڑ دا تے سمندر لکڑ نو چھوڑ دیتا ہے. لکڑ ٹر پئی نیکی کدے ضائع نہیں ہوندی. نہ وہ برادری دے اندر قوت ہے جڑی نیکی دے اندر قوت ہے. ذرا امانتدار بن کے ویکھو، ذرا قرض حسنہ واپس کر کے ویکھو. حسنہ قرض حسنہ ایک بندہ من پوچھ جائے قرض حسنہ دی کی تعریف میں کہ دے کے ہنستے رہو، نہیں ہو سکتا پھر نہیں. ہاں لے کے ہنستے رہو تے دے کے ہنستے رہو.
کر دے آسنا اے اللہ میں تیرے حوالے کر کے جانے ہوں لکڑ ٹر پئی تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ کسی شے دا محتاج نہیں، نہ سارے دا محتاج نہ آسرے دا محتاج. اگ نو بجھانا چاہے حکم دے وے بغیر پانی جو اگ نو بجھا دے وے. او جناب بیت اللہ نو بچانا چاہے ابابیلا نو بھیج دے وے. او جناب صحابہ دی میتاں دی حفاظت کرنا چاہے تے شہد دی مکھیاں کہے کہ جناب شہد چھڈ کے صحابہ تے پہرا دیونا شروع کر دو. او اللہ دے بندو صحابہ دے وجود دی حفاظت بھی اللہ شہدی مکھیاں کو کرواندا ہے. شہدی مکھیاں نو اللہ نے اوتے محافظ بنا دیتا ہے. صحابہ دے وجود دے قریب نہیں آن دینا کافراں نو اللہ نے حفاظت فرمائی. اللہ نے لکڑی دا رخ موڑ دیتا ہے. نیکی پانی عجیب بات ہے. پانی دی سمت الٹ لکڑی چلتی جا رہی ہے. لکڑی ادھر ٹرتی ہے. تسی آندو پانی نیویں پاتے جاندا ہے. میں آنا جدوں او چاہے تے پانی اوپر نو بھی جانتے لے جانتے قادر ہے. اللہ نے زمین وچ کچھ ایہو جے علاقے تے سکل رکھے نے جتے پانی نیویں جگہ تے نہیں جاندا پانی اتنا نو جاندا ہے. اللہ اس چیز تے بھی قادر ہے. رخ نو موڑیا ہے. او تے پیری بیڑے دے انتظار چ کے کھڑا ہے. دوسرا جدے پیسے آمنے سن. شام تک جدوں کوئی نہیں آیا پیری بیڑا آیا کوئی نہیں. یہ شام دا مایوس ہو گیا آندا پھر وہی نکلے ہے نا چنگا رہا ہے. پھر آج میں پھر ہستا ہی رہا ہوں. کوئی نہیں آیا. کہنے لگا میں پھر واپس جانا گھر چلے جی. گھر نو جان لگا ہے تے جو سمندر نے چھل ماری ہے لکڑی چوکے دے سامنے. یہ آندا چلو او تے نہیں آیا کوئی لکڑ دلا پیو بہنے کوئی شاید لتھی ہے نہ چلو اینو لے جانا گھر. لکڑ نو چکیا ہے. ترتیبہ کون بناوندا ہے تے ترتیبہ کون سمجھاندا ہے. لکڑ پہنچی اوتھے گھر لے کے آگے چانیاں نال کلاڑا لے آندے چیراں تاکہ جلدی خشک ہوے سکے تے نو بالن دے کام آئی. جو ہی چیریا ہے وچوں رکا بھی نکلیا ہے تے 1000 درہم بھی نکلیا ہے. لیکن رکا پڑھ کے آندا ہوئے گا نیکیاں نیکاں دی کدے نیکی ضائع نہیں ہوندی. نیکی کرو تے صحیح اللہ عزت عطا فرماندا ہے. نیکی بندیاں دیاں چیزاں نو اللہ ضائع نہیں کرنا. ویکھ لو سورۃ الکہف پڑھ لو. سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک ڈگدی ہوئی دیوار نو سیدھا کر کے فرمایا سی. موسیٰ علیہ السلام دے استفسار تے سوال تے انہاں کھانا نہیں پوچھیا انکار کیتا ہے. تساں دیوار نو سیدھا کیوں کیتا ہے؟ فرمایا دے تھلے یتیماں دا خزانہ ہے. انہاں دے والدین انہاں دا ابا نیک سی تے نیکاں دے خزانے ضائع نہیں ہون دینا. کسی نہ کسی طریقے عطا فرما دینا. سنیے ایک کچھ دن بعد 1000 درہم لے کے دوبارہ پہنچے ہے. سپیری پیڑے تے چڑھے ہے. یہ آیا ہے جدوں دے 1000 درہم لے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا بھیا میں تو قرض لے گیا اس میں آیا تھا اس ٹائم تے لیکن اگے سپیری پیڑا کونے میں واپس ٹر گیا. پھر جدوں سمندر طوفان ختم ہویا ہے تے میں 1000 درہم لے کے آیا. تو انہیں پتہ کی آکھنا وہ کیڑا انہوں پتہ ہے کیڑا انہوں کسے دسیا ہے. آ گیا انہوں لو اے بھی 1000 رکھے تے 1000 آدھا من فضل رب رشوت کی کوٹھی بنا کے آدھا من فضل ربی لکھ دیو نا باہر. آدھا من فضل ربی اصل فضل ربی ہوندہ ہی ہوئے. پھر جدو قیامت اللہ دینا ہونا ہے پھر حساب بھی تو دے بڑھا نا. وہ کہنے لگا یار تو این کر کے لکڑ اندر کوئی 1000 درہم پایا ہی. کہنے لگا جی پایا سی لیکن وہ تیرے کو پہنچ گیا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. نیکاں دی نیکی یہ ادھری اللہ بلند کردا ہے. او قوت نیکی اندر ہے جڑی کسے شے اندر نہیں. ذرہ برابر نیکی جنت لے کے جائے گی. ذرہ برابر نیکی اٹھا لے گی. ذرہ برابر نیکی نبی علیہ السلام نے کی فرمایا پیاسے کتے نو پانی پلایا سی عورت نے. ذرہ برابر نیکی لے گئی کتھے بولو جنت دے اندر. فرمایا ایک بندہ جا رہا ہے راستے تے ٹہنی ایک ودی ہوئی ہے بندے دے منہ تے لگ رہی ہے نے کٹ چھوڑی. اللہ نے بخش کے جنت عطا فرما دیتی. ذرہ برابر نیکی نیکی قوت طاقت اللہ نے کتنی رکھی ہے. ایک حدیث ول جانے صحیح بخاری دی تے بات نو کلوز کرن طرف لے آنا. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بندے جا رہے ہیں
راستے دے بارش طوفان آ گیا، پہاڑی علاقہ ہے، انہاں کہ طوفان تو بچن واسطے غار اندر تینوں بندے داخل ہوں گے۔ حدیث بڑی مشہور ہے صحیح البخاری اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دے تینوں بندے، اج کل تے ہو نا چوتھی پنجویں دی کلاس بھی غار دا واقعہ لکھیا ہوندا ہے تے نال ایک اور بھی لکھیا ہوندا ہے۔ ترے بندے غار چوں نکل رہے ہوں، دھوتیوں نہ بدھیاں پگڑیاں پائیاں مچھاں ودھی ہوئیاں، بے ولی ہیں ترے بدبخت نو فوٹو بنائے ہوئے ہیں اس کتابت۔ وہ ولی بناونا کام کی شکل تے ولی بنو انجے لگدے نے باجے میں پنڈ دا خان دے ترے نکلے وچوں غار چوں شکل این دی بنائی تے ہے نو ولی جنہ دی ولایت رسول اللہ بیان فرماندن، خوبصورت تے بناؤ جے بنائی تے شکل تو بنان دی لوڑ کیڑی ہے؟ جدوں میں شکل قرآن چاہیے نہ حدیث پاک چاہیے، تو ان دسن دی لوڑ کیڑی ہے؟ صورت بنا تے جے پھر بنانا ہے تو کوئی پتہ تے لگے با ایک شکل دیں جو بجے میں مفتی عبد الخبیر آزاد ہیں، پتہ تے لگے با کوئی شعر یا مفتی عبد القوی ہو کوئی شکل، یہ سارے قوی اکٹھے ہوئے۔ توجہ ہے تواڈی؟ ہاں سنو پھر تینوں بندے غاراں دے تنگ جگہ، پہاڑی دا علاقہ ہوئے تے تنگ جگہ ہو جتے ایک دو ترے بندے بہ سکے انہوں غار آندے، تے جڑا کھلا ہو جتے بندے لیٹ سکے انہوں کاف آندے، اصحاب کاف لیٹ دے آئے نا غار سون دے آئے، وہ کاف چھوٹا غار تنگ غار انہوں غار آندے۔ نبی علیہ السلام آئے تینوں بندے غار بہ گئے، وہ تو پتھر گریا غار دا منہ بند، جدو طوفان ختم ہویا ہے تینوں اٹھے تے دھکا لایا زور لایا، غار دے منہ بند پتھر اتنی چٹان بھاری ہے ہلن تینوں دے زور نال قوت نال نہیں ہلی، جدو نہیں ہلی تے کہن لگے تے قوم بھی کوئی نہیں، برادری بھی کوئی نہیں، بار پتہ بھی کوئی نہیں، تے اپنے ساڑھ جنی طاقت بھی کوئی نہیں، یاد کرو کوئی نیکی، بولو کی یاد کرو؟ نیکی یاد کرو، نیکی یاد کرو، کوئی ایسی نیکی تسی بھی کر جاؤ کہ جدو کلے بیٹھے ہو تے رب نو کہہ سکو یا اللہ مصیبت ٹال تیرے واسطے اے نیکی کیتی ہے۔ نیکی نو وسیلہ پیش پر کرو، نیکی نو ذریعہ بناؤ، دعا دی قبولیت ذریعہ بناؤ، نیکی دے نال اللہ کیویں رحمت فرماندا ہے۔ یار اپنی اپنی نیکی یاد کرو، نہیں کسے کیا قبر وال نو یاد کرو، فلاں بزرگ نو یاد کرو، فلاں دربار نو یاد کرو، فلاں نو پکارو، فلاں نو پکارو، یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری، یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری، یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری، یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری۔ تے میں کہ کھوٹی قسمت کھری کون کردا ہے؟ جنے امام بری کردا ہے۔ میں کہ کھوٹی قسمت کھری کون کردا ہے؟ جنے امام بری کردا ہے۔ تے میں کہ پھر کھوٹی کون کردا ہے؟ کھوٹی تے پھر اللہ کردا ہے۔ الا سا ما یحکمون ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ فرماتا ہے توڑے نظر جاؤ میرے بندو میرا وقار ہی کوئی نہیں۔ جدو کوئی شاید تے بنتے آوے فضل ملے رحمت ملے تے آن دیو فلاں بزرگاں دی تفعیل فلاں دے تفعیل، جے کوئی کار لے لوے گڈی لے لوے تے آن دے بزرگاں دا کرم سرکار دا کرم ہو گیا ہے، یہ کوٹی لے لوے سرکار دا کرم، یہ دکان چل پی ہے سرکار دا کرم، یہ پتر ہو گیا سرکار دا کرم، یہ مر گیا تے اللہ دی مرضی سنے پتر فوت ہو گیا ہن مرے ہے تے اللہ دی مرضی ہوئی ہے۔ الا سا ما یحکمون وما قدر اللہ حق قدر، اللہ دی قدر نو پہچانو، اللہ دی عزت وقار نو پہچانو۔ ویکھ لو اج کل عرصاں دا جناب دور ہے، عرص لگے ہوئے نے رمضان مبارک تو بعد اکثر درباراں تے عرص لگے ہوئے ہیں، سارے عرصاں تے دنیا اکٹھی ہو کے جا رہی ہے۔ بس تو کیوں جا رہے ہیں؟ جی فلاں کی عرص لگے، اچھا پھر جڑے میں او تو پتر منگن جا رہے ہیں، اچھا تو کی جا رہے ہیں؟ میں رزق منگن، تو کی جا رہے ہیں؟ میں بیماری دی شفا منگن جا رہے ہیں، تو کی جا رہے ہیں؟ ہر بندہ میں کہ کتوں لبدا ہے؟ جڑے فلاں دربار تو لبدا ہے، ہر شے دربار تو لبدی ہے، جانے جی رزق چاہیے فلاں دربار تے ٹر جاؤ، اولاد چاہیے فلاں دربار تو ٹر جاؤ، ہر شے دربار والے بزرگ تو لبدی ہے، تے بزرگ نو چندا کہ تو لبدا ہے جڑے بخشے تو ہاں بزرگاں اتنے بخشا رکھے ہوا ہے، پتر وہ دتی آندا ہے تے چندہ بخشے وچ پوا کے لئی آندا، ہر چیز بابا دیندا ہے سوائے چندے دے، چندہ مرید دین تے پیر جڑا وہ پتر دیندا ہے چندہ مرید۔ سنیے توجہ فرمائی، میرے امیر محترم آ گئے،
حضرت علامہ عبدالرشید جادی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب تشریف لے آئے. میں لگا شور کوٹو ہو گیا ہے میں گلن واسطے آیا میں تو ہوں بس کر تو اتنے پہنچ. تینوں بولو توجہ ہے میرے. تینوں نے کی کیا ہے اپنی یاد کرو میرے ہاتھ توجہ فرماؤ. کی یاد کرو؟ نیکی یاد کرو. ہن نیکی یاد پہ آندی ہے. نیکی نو یاد کریے دعاواں قبول ہوندیاں. نیکی نو وسیلے پیش کریے دعاواں قبول ہوندیاں. نیکی نو اللہ دے سامنے پیش تے کرو. کتے جان دی لوڑ کو نہیں کم نیکی نال ہی ہو جانا ہے. کسے پاسے جان دی لوڑ کو نہیں کم نیکی نال ہو جانا ہے. ہن دعا پہ کردے نے کیڑی دعا ہے میرے اللہ. اے میرے اللہ ہاتھ چک کے ایک بندے نے اے اللہ میں گناہ تو بدکاری تو بچیا سا. میرے چچا دی بیٹی انتہائی خوبصورت میں اس کا نکاح کرنا چاہتا سا لیکن نکاح نہ ہو سکیا. وہ نکاح کتے ہور دے ہو گیا. وہ اولاد ہو گئی شوہر فوت ہو گیا. تے غربت کی وجہ تو میرے کو آ گئی. میں کیا وہ نکاح دا پیغام بھیجیا سی تیرا نکاح نہیں ہو سکیا. ہوں تو اج غربت کی وجہ تو میرے دروازے تے آ گئی ہے. ہوں پیسے نہیں لبنے تعاون نہیں لبنا جب تک تو رات میرے نال بسر نہ کرے. اے اللہ اس عورت نے وعدہ کر لیا میں اس کی مدد کر دیتی تعاون کر دیتا. وہ گھر گئی انہیں کھانا پکایا بھوکیاں بچیاں نو اولاد نو کھلایا. صبح کے وہ میرے کمرے اندر میرے گھر پہنچ گئی. جدو میرے بستر تے آ گئی حدیث صحیح البخاری اندر فرمایا میرے اللہ کپڑے بھی اتر گئے تے میں ویکھیا کہ عورت تے اوتے کپ کپ تاری ہے. میں پوچھیا کیوں کی ہو رہا ہے؟ انہیں کیا میں زندگی بھر کدے گناہ نہیں کیتا. اج غربت کی وجہ تو تنگ آ کے میں مجبور ہو کے اس گناہ تے امادہ ہو گئی. تے ایک دن آنا ہے اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے حساب و کتاب ہونا ہے. تے تم بھی جہنم دے ایندھن بن جانا ہے میں بھی جہنم دے ایندھن بن جانا ہے. اللہ نے اس مور نو تیرے اوتے حرام کیتا. اس مور نو نہ توڑ زنا تے بدکاری دے راستے نو چھوڑ دے. اے اللہ تیرا ڈر میرے وجود تے غالب آ گیا. میں اس نو کیا اپنے جڑے پیسے دتے سن او وی لے جا تے چلی جا اس کمرے چوں. اے اللہ میں زنا تو بدکاری تو بچیا سا تیری رضا واسطے. اے نیکی صرف تیرے لیے کیتی سی کوئی اور چیز راستے تے رکاوٹ نہیں سی. جن نیکی قبول ہے تے غار دا منہ کھول دے. دعا انج چکی ہے منگی ہے اجے دعا ختم ہی ہوئی ہے. پتھر اپنے آپ ہلے ہے. وہ کسی شے قوت نہیں جڑی قوت نیکی چ. پتھر ہلنا شروع ہو گیا ہے. تھوڑا جا سراغ نظر آیا تجھے کہنے لگے یار وے کو پتھر ہلے ہی بغیر تینا بندے رل کے دھکا ماریا ادو نہیں ہلیا. دعا نال ہلیا نیکی نال ہلیا. تو بھی دعا کر. وہ آندا ہے یا اللہ میرے ہاں مزدور لگا رہا جدوں دے میرا کام مکمل ہویا میرا ادھر اختلاف ہو گیا. وہ کبھی اینے بن دین پیسے میں کبھی اینے بن دین. وہ اپنے بھی چھڈ کے ٹر گیا. تے میں کہہ سکتا سا چلو جان چھٹی کام ساڈا ہو گیا پیسے بھی چھوڑ گیا. یا اللہ میں نہیں کیتا میں اودے پیسے نال ایک گائے خریدی. دوجی روایت میں کچھ چاول خریدے تے چاول دا کاروبار شروع کیتا. ایک حدیث سے میں گائے خریدی تے گائے ودی ودی گائے فارم کی صورت اختیار کر گئی. گاواں بڑیاں بڑھ گئی. وہ بندہ آیا کچھ سالہ بعد کہنے لگا یار میں تیرے گھر کم کرتا رہا سا. یہ بے ایمان ہوئے آدھے کیا گیا میں تیری شکل ہی پہلے تو دی گل ہے پرانی بھی گل کرنا ہے. میرا دماغ اس وقت کام نہیں کرتا. یہ آندا ہے بالکل سچ آنا ہے. میں تو میرے گھر کام کرتا رہا تیرے میرا جھگڑا ہویا سی. تو کہنے اینے بن دے میں کہنے اینے بن دے. انہیں کہا جڑے تیرے ہاں بن دے آج میں ضرورت ہے میں دے دے. میں کیا یا اللہ یہ سارا فارم دی اندر جنیاں گاواں نے ساریاں ہی تیری آن ہے. یہ تیرے پیسے نال اتنے میں پہنچے ہاں. یہ سارا مال تیرا ہے. اے اللہ میں اودے حوالے سارا مال کر دیتا سی. یہ امانت داری نیکی ہے. یا اللہ جی تیرے ہاں قبول ہے تے غار دا منہ کھول دے. پھر غار دا پتھر تھوڑا ہلیا ہے نیچے نو ہویا ہے. اجے انہاں راہ نہیں سی کہ دونوں باہر آ جان. تیجے نے کہنے لگے کوئی امید کوئی نیکی یاد کر کوئی دعا کر. ہن تیسرا نیکی اپنی یاد پہ کردا. اے اللہ میں بکریاں دا چروایا. او جڑے بزرگ تنگ ہو اپنی اولاد تو دو دو چار چار پوتر نے تے تنگ ہو تے آندے ہو کہ یا اللہ اے بہت پڑھ گئے. یا اللہ کوئی ان پڑھ دے دے یہ پڑھے لکھے لے لے.
ان بچیاں نو پیغام دینا چاہنا جنہاں تو والدین تنگ رسول اللہ نے فرمایا قیامت دے قریب بندے دوستاں دے قریب ہو جاسن والدین تو دور ہو جاسن جس بچے دا باپ بچے دے دوستن مل کے آنگا یار میری گل نہیں منتا تھوڑی منتا ہے میرا گل منا دیا جی میرے پوتر نو اس بندے نو ڈب کے مر جانا چاہیے دے تیرا ابا تیرے واسطے دوجے دا سہارا لوے اے آندا ہے لا میں بکریاں چران والا چروایا بکریاں چراندا دور چلا گیا ایک دن بکریاں چرا کے واپس آیا اندھیرا ہو گیا جی بکریاں دودھ چویا تے گھر لے آیا اگے میری بیوی تے بچے انہاں دودھ ویکھیا تے انتظار کر رہے سن لیٹ پہلے ہو گئی سی انہاں کہا ابا جی لیٹ ہو گئے ہو فرمایا ہاں دودھ لیاؤ سی پیے فرمایا میرے والدین کتنے میرے والدین فرمایا وہ تے اپنے کمرے سو گئے فرمایا اچھا میں پھر ادھر جا رہا دودھ لے کے انہوں نے کہا ابا جی سن پلا دو ساڈا حصہ تے سن دے دو سانو پلا دیو جنہ سن پلانا جے وہ دے دیو باقی والدین پاس لے جاؤ فرمایا نہیں پترو تانوں پیوانا نہیں بچیاں نو نہیں پلانا بس وہی پلانا ہے جڑا والدین تو بچے تانوں پلانا بچیاں نو وہ پلانا ہے جڑا والدین تو بچیاں نو بس وہی پلانا ہے جڑا والدین تو بچے ہن تسی اپنی چادر اتنے لئی ہوئے تے سمندری دے بازار چلو وہ فروٹ تے اینڈ داخل ہو جا کے ابا جی تے اما جی بیٹھے ہون تے انہاں تو چادر تے ہیٹ فروٹ کر کے اندر جا کے بیوی پڑھاؤ تے وقت کو دعا قبول کرے بغیر دی دعا قبول ہوتی ناراض نہ ہو گئے تو ان نہیں آخیا میں انہوں آخیا جڑا ماں پیو تو فروٹ چھپائی کر ادھر وقت یاد کوئی نہیں یہ تو منہ چ بوٹی کٹ کے تیرے منہ چ پاندا ہے بدبختا ہن اس والدین تو چھپانا جی چھاتی دے 2 سال دودھ پیندا رہے اس ماں نو اسی منہ نال گالی دینا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما انہاں کو پوچھو جنہاں دی نعمت چھن گئی پوچھو رانا ثنا اللہ کو جنہاں دی ماں بھی دنیا تو ٹر گئی ہے باپ بھی دنیا تو ٹر گیا ہے اللہ انہاں دی قبر تے رحمت فرمائے آمین پوچھو ساڈے کولو جنہاں اپنے باپ تے جنازہ آپ پڑھا گئے تھے یہ دنیا دا سب تو مشکل ترین دن گزارا ہے پوچھو انہاں کولو جنہاں دی نعمت چھن گئی ہیں یا میرے پترو میرے بیٹو بیوی سن لو نہیں پلانا جب تک والدین نو حال علماء بیٹھے اگر وہ بچیاں دا حصہ کر کے بچے دے چھڑدا تے والدین دا حصہ کٹ کے والدین واسطے رکھ چھڑدا تے جائز ہے لیکن دل مطمئن نہ ہی نہ چلوائے دا پڑھے لکھے نہ ہی نہ میٹرک نہ ہی نہ تے نہ کسی کے کالج وچ پڑھے ہوئے ان پڑھ ہونا ہے پھر جڑے ان پڑھن جڑی گل سمجھ آ جائے پھر آدھی سمجھ پوری دودھ تک پیالہ دودھ تک کٹوائے میں پھڑے ہیں یا اللہ میں والدین کے کمرے چلا گیا تھا کہ میں گیا تو والدین سوتے میں کہ ان جگانا بھی نہیں میں دودھ لے کے میں انہوں نے زرانے کلو گیا ایویں کھلوتا یہ سہن جاویا دودھ چ سرانے رکھیا تا بھی جائز آئی تے جے نال لیٹ جاویا دوسرے پاسے لیٹ جاویا جدو والدین اٹھنا ادو پلا دے تا بھی جائز آئی تے ہن تسی سویرے پوچھ لے میں بدورا تے جلسے تے کون آیا میں فیصلہ آباد گیا تے میں 9:30 بجے آیا پھر میں تھکو ہویا اس تے سویرے تو کیوں نہ آیا اس آ کے ویکھ لو نے جمعہ دن جی جلسہ جا رکھا ہفتے نہ کوئی سویرے ڈیوٹی گئے سویرے ڈیوٹی تے نہ بنا اس واسطے نہ اس آیا یہ بھی سویرے بکریاں تے چرانی ہو سن کہ بکریاں 4 دن بعد چرائیاں نہیں روز چرائیاں انہیں سویرے پھر بھی جانا سی ساری رات والدین دے سرانے کھلوتا جدو سویر ہوئی ہے والدین اٹھے ہو سن حدیث کا نقشہ آپ بنایا کرو نا ذرا جدو سویرے اٹھے ہو سن تے والدین اٹھے ہو سن والدین نے ماں تے باپ نے ویکھے ہو سی تے پتر پیچھے بکری دے چروایا گٹبا لے کے دودھ تے ڈولا لے کے کھڑا ہویا ہو سی تے پتر تے بیوی نو نہ دیتا ہو سی وہ بھوکے سو گئے ہو سن تے والدین نے کوئی دعا تے دیتی ہو سی بس وہی دعا نہیں کی والدین نے کوئی دعا دیتی ہے تو میں کیا کرنا والدین جھل دعا کوئی چنگی دے چھڑنا ایویں فجر دا وقت ہے توجہ ہے تھوڑی تے 1980 دی گل ہے 1980 دی فجر دا وقت ہے میں اپنے گھر چ مکان دے چھت دے
فجر دی اذان ویلے اٹھیا اما جی آندیاں با اللہ انہوں نے قبر ترام دا فرمایا جا اٹھ کے تے پتر نماز پڑھا. نماز پڑھ کے آیا ماں بیمار رہی تھی انہاں نماز پڑھی اتھے چرپائی سے. ادو ساڑھے مسجد استاد فجر تو بعد درس دین لگے تے میں گھر آ گیا نماز سو. ماں دی اللہ دعا پتر تینوں اللہ اینی دا کوئی خطیب بنا دے وے نا جی ویکھنو استاد کیڑا سونا پہ درس دین اللہ تین اینی دا خطیب بنا دے وے. پھر میں لگتا ہے ایویں دعا ایویں اٹھی ہے ساڑی تے نسل وچ مولوی کون آئے ایویں دعا اٹھتی ہے. پھر دعا اٹھی ہے پھر چند سال گزرے والدہ تے خیر اللہ نے پیاری ہو گیا سیچے دعا وین لگے دے رہی ہے اللہ تین مولوی بناوے. سن یہ بھی کونا پتا مولوی بنتے کتنے تے ہوندے کتنے تے مشین کتنے ہوندی ہے. ہن پتہ لگا وہ مشین نہ مدرسے یہ تو پتہ ہی کونا ہے کتنے بنتے مولوی. پھر دعا چڑھی آسمان تے. پھر چند سال بعد جب میں اپنے پنڈ گیا نا وہی استاد جڑے درس دیتے ہیں اج بھی زندہ اللہ انہوں لمبی زندگی دے رانا صاحب تے خیرون جان دے وہ پہ اعلان کرن میری تقریر دا سٹیج سیکٹری ہو سک. تو میں بیٹھا تو انہوں نے میرے اعلان کیا جو تقریر دا تو میں ماں دی دعا یاد آ گئی اللہ تین اینی دا خطیب بنائے. میں کہ وہی استاد اعلان پہ کر دیں کہ اللہ میں خطیب بنا اینی دعا میں چھڑ دیا کہ اے پتر تو اے ساڑھے رات ساڑھے سرانے کھڑا رہے ہیں اے پتر جتھے مصیبت ہو بھی جتھے کوئی مصیبت آ بھی اللہ تعالی ہر مصیبت جو کٹے جتھے پیر ہو بھی اتنے خیر ہو بھی. ان کوئی ماں نے باپ نے دعا دیتی ہے یا اللہ یہ نیکی قبول ہے تے غار دا منہ کھول تے پتھر اچانک ڈگ کے تھلے نو آئے غار دا منہ کھول گیا ہے. اللہ دی قسم تے کوئی شے نہیں پہنچی تھی جتھے بندے دی نیکی پہنچی تھی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انجے جمع رہنا ڈٹھے رہنا بیٹھے رہنا امیر محترم دا خطاب ہو سے